اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحل لك النساء من بعد صدق الله العظيم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے یہ موضوع ملحدین کا انتہائی پسندیدہ موضوع ہے، اور صرف ملحدین کا ہی پسندیدہ موضوع نہیں ہے بلکہ جو ہندو ہے یا سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ان کا بھی بڑا پسندیدہ موضوع ہے۔ اور جتنا یہ ان کا پسندیدہ موضوع ہے اتنا ہمارے لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں اور اس موضوع سے بھاگتے ہیں۔ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرتا، حالانکہ بات بہت آسان ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 سے زائد نکاح کیوں کیے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے بھی اوپر تھی۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کم عمر کی بچی کے ساتھ نکاح کرنا یہ تو انسانی شرافت کے خلاف ہے، اور پھر ایسی ہستی جسے آپ اپنے لیے نبی تسلیم کرتے ہو اور ان پر آپ انسانیت کے کمالات کے انتہا کرتے ہو، اس نبی سے یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے اتنی کم عمری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا؟ تو یہ موضوع ذرا تفصیلی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ایک ہی مجلس میں یہ ختم ہو جائے، اور کل انشاءاللہ پھر 4 سے زائد جو نکاح کیے ہیں اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کس عمر میں ہوئی تھی؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء میں اختلاف ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نکاح ہوا تھا اور آپ کی عمر مبارک وہ 6 سال تھی، اور رخصتی ہوئی اور آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رخصتی کے وقت آپ کی عمر مبارک 17 سال تھی، اور اس پر بھی ان علماء نے دلائل دیے ہیں، باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس بات کو سمجھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی تھی۔ حضرت اسماء یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ ان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات کہ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جو عمر تھی وہ 100 سال تھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر وہ 100 سال تھی، اور ان کی وفات ہوئی ہے 73 ہجری میں۔ حضرت اسماء کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال، اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 73 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 73 سال بعد۔ اب 73 سال کو آپ 100 سے نکالیں تو بیچ 27 سال بچتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماء کی عمر وہ ہجرت کے وقت 27 سال تھی، اور حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی تھی، تو ان کی عمر 17 سال ہو گئی۔ اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 سال ہو گئی تو اب تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے۔ 17 سال کی عمر میں نکاح کرنا یہ تو کسی کے ہاں بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ لیکن
ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم جو بات کریں گے وہ 17 سال پہ نہیں کریں گے. 17 سال پہ تو اعتراض ہی نہیں ہے. جو 9 سال کی عمر ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور اس بخاری شریف کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، خود فرماتی ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے تو میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. روایت کا خلاصہ یہ ہے. اور اس وقت مجھے بخار ہو گیا تھا، میرے سر کے بال جڑ گئے تھے. اور پھر کیا ہو گیا اس کو، وہ کہتی ہے کہ مجھے بخار ہو گیا تھا اور میرے سر کے بال جڑ گئے تھے، اور پھر میرے بال دوبارہ اگ آئے اور میرے کندھوں تک پہنچے. اور اس وقت میں بچیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ آئی اور مجھے لے گئی، میرے منہ پہ پانی ڈالا. اور یہ ہے کہ اس وقت خواتین کے مجھے حوالے کیا تو خواتین نے مجھے کہا کہ تے بڑی نصیب والی ہے، بڑی قسمت والی ہے. اور پھر مجھے دلہن بنایا گیا. اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی تیاری کرنی تھی، جیسے مہندی وغیرہ لگاتے ہیں یا کچھ بھی، وہ مجھے کر دیا گیا. اب خواتین کھڑی ہیں، اور اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھیں. خواتین کھڑی ہیں، ان کو مہندی لگا رہی ہے یا جو بھی تیاری کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور وہ کہہ بھی رہی ہے کہ تم بڑی نصیب والی ہو، بڑی برکت والی ہو. اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام آئے اور مجھے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا. فرمایا میرا جب نکاح ہوا تھا تو میری عمر 6 سال تھی، اور میری جب رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی. یہ چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، تو جو حضرات کہتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی، تو یہاں پر اس میں 9 کا لفظ آتا ہے کہ میری عمر 9 سال تھی. تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ راوی سے کوئی لفظ بھول گیا ہو، لیکن بہرحال ہم اسی 9 والے پر ہی گفتگو کریں گے. جس سے لوگ گھبراتے ہیں نا، ہم اسی کو واضح کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم متعین کرتے ہیں کہ شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا معیار کیا ہے. شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا معیار کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہر علاقے اور ہر معاشرے کے اعتبار سے اس کا معیار مختلف ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں شادی کی جو عمر ہے وہ 18 سال ہے. انڈیا میں شادی کی عمر 21 یا 22 سال ہے. اب انڈیا والے کہیں گے کہ پاکستان میں چھوٹی بچیوں کی شادی ہو رہی ہے، کہیں پر 24 سال ہے، کہیں پر 12 سال ہے. تو اس موجودہ حالت میں، اچھا پھر ایک ہی ملک کو آپ لے لیں، پاکستان ہے، ہم پاکستان کو لے لیں. ایک پاکستان کے شہر ہیں، دوسرے پاکستان کے دیہات ہیں. شہروں میں عمر 18 سال ہے، دیہاتوں میں 12، 13، 14، 15 سال میں رخصتی ہو جاتی ہے. ایک ہی ملک کی بات آپ کو کر رہا ہوں. یہ جو دیہاتی لوگ ہیں نا، ان دیہاتوں میں چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم چھوٹی عمر اس لیے کہتے ہیں کہ 18 سال کے بنسبت وہ چھوٹی عمر ہے، ورنہ حقیقت میں وہ چھوٹی عمر نہیں ہوتی. یہاں ایک خاتون ہے اور ہمارے لیے بہت معزز ہے، میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو میرے بچے کی شادی تھی تو اس بچی کی عمر ذرا کم تھی. میں نے اس خاتون کو فون کیا، میں نے کہا اماں آپ مجھے کیا مشورہ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میری جب شادی ہوئی تھی میری عمر 12 سال تھی. میری جب شادی ہوئی تھی تو میری عمر 12 سال تھی. تو آج سے آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو اس وقت یہاں معیار اور تھا. 30-35 سال کے بعد اب معیار اور ہو گیا. ٹھیک ہے، قانونی طور پر آپ نے 18 سال کی قید لگا لی ہے، لیکن جب تک یہ قید نہیں تھی تو پاکستان میں عام طور پر نکاح اور شادی کس میں ہوتی تھی، اور جب یہ قید آپ نے لگائی تو اس کے بعد بھی دیہاتوں میں کتنے عمر میں ہوتی ہے. تو پہلے تو آپ ایک پیمانہ بنائے نا کہ شادی کی عمر کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اور جب آپ کا پیمانہ سامنے آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم یہ ہے کہ اس پر بات کریں گے. خود امریکہ میں آپ دیکھیں،
1880 میں امریکہ کے اپنے جو ریاستیں ہیں تو اس میں سے ایک ریاست میں شادی کی عمر 12 سال تھی، ایک ریاست میں شادی کی عمر 10 سال ہے اور ایک ریاست میں شادی کی عمر 8 سال ہے۔ یہ 100 سال پہلے آپ چلے جائیں، یہ قانون کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے قوانین یہ تھے، اور خلاف قانون جو لوگ نکاح کرتے تھے تو ان کی تو اپنی مرضی تھی، 8 سال میں کرے، 9 سال میں کرے، 10 سال میں کرے۔ اچھا، پھر ایک کمال کی بات آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں، یورپ میں اگر 8 سال کی لڑکی اپنی مرضی سے ریپ کرے تو اس کو اجازت ہے، یعنی 8 سال کی بچی کو ریپ کی اجازت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اسلام میں تو ویسے بھی منع ہے چاہے کسی سال میں ہو، لیکن چلے آپ کے ہاں تو جائز ہے نا، تو آپ 8 سال کی عمر میں کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا میڈیکل آپ کو بتا رہا ہے کہ 8 سال کی عمر کے بعد بچی کے اندر وہ خواہشات ظاہر ہو جاتی ہیں، تو اپنے لیے ریپ کی اجازت دے رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے 9 سال کی عمر میں نکاح کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایسی الٹی منطق ہے۔ اور پھر اس پہ میرا کلپ بنا ہوا ہے الہاد و قادیانیت پہ، وہاں پڑھا ہے میں نے تفصیل کے ساتھ، ان کو باقاعدہ ان کے حوالے دیے ہیں کہ تمہارے فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں کی، بلکہ ان کے ہاں حضرت مریم علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق نہیں، ہمارے ہاں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ کنواری تھی، وہ کہتے ہیں ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ تو عیسائی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ تم کس منہ سے اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہو؟ تمہارے ہاں جو معیار ہے وہ تو کم از کم 18 سال ہے، پھر اس سے اوپر جتنا جائے۔ ہندوؤں کی جو سیتا ہے، سیتا جی جس کو کہتے ہیں، اس کی جب شادی ہوئی تھی تو اس کی عمر 7 سال تھی، اور سیتا کی جو چھوٹی بہن تھی اس کی عمر 6 سال تھی۔ کس بنیاد پر آپ ہم پر اعتراض کر رہے ہو؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اعتراض سب سے زیادہ ہندو کرتے ہیں۔ تمہارے اپنے تو 6 سال اور 7 سال میں شادی کریں، ان کو اجازت ہے، ہمارے ہاں اگر 9 سال میں ہو جائے تو اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اس ماحول کو سمجھنا پڑے گا۔ اس ماحول میں جب ہم جاتے ہیں، مکہ مکرمہ کے ماحول میں، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک معمول کی بات تھی، یعنی 8 9 سال 11 سال 12 سال میں شادی کرنا یہ ایک معمول کی بات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صاحبزادی تھی ام کلثوم، اس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس کی عمر 10 سال تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح جو کرایا تھا اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اور یہ جو ہمارے ہاں اسماء الرجال کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس میں محدثین کے احوال بیان کیے گئے ہیں، ان اسماء الرجال کی کتابوں میں آپ کو عجیب و غریب واقعات ملیں گے۔ غالباً سیر و اعلام النبلاء یا تاریخ بغداد کہ اس میں ابو صالح کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھا، ایک خاتون تھی جو 9 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی ہے۔ اس زمانے کی بات چھوڑ دیں، اس زمانے میں آپ لوگ اخبارات میں نہیں پڑھتے 8 سال کی عمر میں بچی حاملہ ہوئی، 9 سال کی عمر میں بچی حاملہ ہوئی، 10 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر صلاحیت تھی نا، جبھی تو حاملہ ہوئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک خاتون کو میں نے دیکھا جو 9 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی اور 18 سال کی عمر میں وہ نانی بنی۔ جب 18 سال کی عمر میں وہ نانی بنتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بیٹی بھی پھر اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی بھی شادی ہو گئی اور پھر اس کے بھی بچے پیدا ہوئے۔ اسی طرح ابو عاصم النبیل، یہ بڑے راوی ہے حدیث کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی ولادت جو ہے وہ 110 میں ہوئی۔ میری والدہ کی ولادت
110 ہجری میں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ میری ولادت 122 میں ہوئی ہے۔ تو اس وقت ان کی والدہ کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال۔ 12 سال میں تو ان کی ولادت ہوئی ہے نا، تو اس سے پہلے حمل اور پھر تقریباً 10-11 سال اس کی عمر ہے۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس پہ میں نے جو کلپ بنایا میں نے کافی سارے حوالے دیے ہیں، اور اس طرح تو ہزاروں حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ان عمروں میں 8، 9، 10، 11، 12 سال میں شادی کرنا یہ ایک معمول کی بات تھی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بہت بڑے نقطے کی بات آپ کو بتا دوں۔ جس چیز کو ملحدین اٹھا کر اعتراض کرتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے مخالفین نہیں تھے؟ اور آپ کے مخالفت پر وہ کمر بستہ تھے، کوئی ایسی بات جانے نہیں دیتے تھے کہ جس سے نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ تحقیر اور توہین ہوتی ہو اور وہ اس چیز کو ہاتھ سے جانے دے۔ کبھی بھی ایسے موقع کو وہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح فرمایا، آیا اس زمانے میں کسی ایک کافر نے بھی آپ پر اعتراض کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے منافقین موجود تھے، بڑے بڑے کفار موجود تھے، وہ اس چیز کو اٹھا لیتے نا کہ تمہارا کیسا نبی ہے، یہ تو 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ بات قابل اعتراض تھی نہیں۔ اگر بات قابل اعتراض ہوتی نا وہ ضرور یہاں پر اعتراض کرتے، انہوں نے نہیں کیا، اور آج یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ جس زمانے میں ہوا انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، پھر بچی کی عمر کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں یا اس کے ماں باپ زیادہ جانتے ہیں، یا اس کا خاندان زیادہ جانتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنی کسی بچی کا نکاح 9 عمری میں کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، تو آپ پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹی آپ کی ہے، آپ اسے جانتے ہیں۔ لیکن چلو آپ ناجائز کر رہے ہیں، آپ کے خاندان میں سے تو کوئی اٹھ جائے گا نا کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو۔ تو آیا خاندان میں سے کوئی اٹھا ہے؟ کسی نے اس کو غلط کہا ہے؟ بلکہ اس کے برعکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ رخصتی کیوں نہیں کر رہے؟ بچی کی عمر ابھی 9 سال ہے اور وہ آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ آپ رخصتی کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ابوبکر صدیق کے لیول پہ جانا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 3 خواہشات کا اظہار کیا تھا اس میں سے ایک کیا تھا؟ ان تکون بنتی فی بیتی، یا رسول اللہ بیٹی میری ہو اور گھر میں آپ کی ہو۔ ان کو جلدی تھی کہ جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے داماد بن جائے اور یہ شرف حاصل ہو جائے۔ وہ خود جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، یہاں ضمن میں ایک بات اور کہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 200 شادیاں کی تھی، اور یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی ہوتا نا تو لوگ اس سے رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی بچی کی شادی کرا دیتے تھے۔ تو شادی کیسے کراتے تھے کہ میں اپنی بچی کی شادی آپ سے کراتا ہوں، اچھا جی کرا دو، کرا دیا، لوگ گواہ ہو گئے، شادی ہو گئی، داماد بن گیا نا، بس طلاق دے دی، مسئلہ ختم ہو گیا، اسی وقت ایک نسبت قائم ہو گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا۔ تو یہ جو کہتا ہے نا 200 شادیاں کی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس طریقے سے شادیاں کی تھی کہ 200 بیویاں ایک ساتھ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ اسی وقت شادی کر لیتے تھے، منت کرتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری ایک نسبت جڑ جائے۔ اب اس میں رخصتی کچھ نہیں ہوتی تھی، صرف نکاح کرا دیتے تھے اور پھر ادھر ہی طلاق دے دیتے تھے۔ تو ایسے آپ دن میں 100 شادی کرے کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کر رہے؟
ماں باپ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں. ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، خاندان والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہے تو آج کے ملحدین کو ہے. وہ کہتا ہے نا بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ وہ عبداللہ دیوانہ والا کردار ادا کر رہے ہیں. تو بھائی اگر ایسی کوئی بات ہوتی قابل اعتراض تو شروع سے اعتراض چلا تھا نا، شروع سے اعتراض چلا تھا، لیکن شروع سے کوئی اعتراض کسی نے نہیں کیا. اب خود آپ دیکھیں ہمارے پٹھانوں میں، اور صرف پٹھانوں میں نہیں، یہ دوسرے بھی جو دیہاتوں والے لوگ ہیں، چاہے وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، سرائکی ہو، جو بھی ہو، ان میں 10-12 سال کی عمر میں بچے کی شادی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ہم شہروں والوں نے ایک معیار بنایا ہوا ہے، تو اس کے حساب سے اگر کسی کی 16 سال کی عمر میں شادی ہو نا، ہم کہتے ہیں بڑی زیادتی ہو گئی. 17 سال کی عمر میں شادی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو گئی. تو اگر ہم ان واقعات کو سمجھے، اس ماحول کو سمجھے، تو یہ تو ہم 1400 سال پہلے کا ماحول ہے نا. اور پھر موسم پر اور علاقے پر بھی بات ہوتی ہے. دیہاتوں کی جو بچیاں ہوتی ہے وہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے مضبوط ہوتی ہے. ہمارے شہر کا مرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیہاتوں کا ماحول اور ہوتا ہے، شہروں کا ماحول اور ہوتا ہے. اور وہاں ایک تو ماحول عرب کا ہے اور سخت گرمی کا ہے، اور گرم ملکوں کی جو بچیاں ہوتی ہیں ویسے بھی بچیاں لڑکوں کے بنسبت جلدی بالغ ہو جاتی ہے اور جلدی بڑی ہو جاتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں، اپنے خاندانوں میں دیکھیں، ایک بچی کی عمر 8-9 سال ہوگی، دکھنے میں وہ آپ کو 18 سال کی لگے گی، حالانکہ ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے، لیکن دکھنے میں وہ جو آپ کو لگتی ہے وہ بالکل شادی کے قابل ہوتی ہے. آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، آپ کو اپنے خاندان میں بھی ایسی بچیاں نظر آئیں گی کہ عمر جن کی بہت کم ہوگی، مگر یہ ہے کہ ان کی جسمانی ساخت، ان کا قد کاٹ وہ ایسا ہوگا کہ وہ 18-20 سال کی آپ کو لگے گی. تو اس زمانے میں جو عرب کے اور گرم ملکوں میں تو اور بھی زیادہ جلدی بچیاں بالغ ہو جاتی ہے. وہ عرب کا ماحول تھا. یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں عمومی مزاج لوگوں کا یہ تھا. تو اس میں اگر 9 سال کی بھی ہو جائے تو 9 سال کی عمر میں بھی اعتراض کی کیا؟ آپ جو معیار بنا رہے ہیں، معیار آپ کس بنیاد پہ بنا رہے ہیں کہ 9 سال کی عمر کا معیار کم ہے؟ حالانکہ تمہارے اپنے ہاں جو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو 6 سال اور 7 سال میں بھی شادیاں ہوئی ہے. اور اب بھی انڈیا میں آپ جائیں، امریکہ میں، کہیں پر بھی دیہاتوں میں آج بھی اسی عمر میں شادیاں ہو رہی ہے. بلکہ غالباً ہندوؤں کے ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان کے مقدس کتابوں میں، مستند اور معتبر کتابوں میں، کہ 30 سال کا مرد 10 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اور 24 سال کا مرد لڑکا وہ 8 سال کی بچی سے شادی کر سکتا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر لڑکی خوبصورت اور مناسب ہے تو 8 سال سے کم میں بھی کر سکتے ہو. اپنے ہاں نہیں دیکھتے. اعتراض آتا ہے تو اسلام پر آتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر آتا ہے. ای گناہ ہست کے در شہر شما نیز کنند، یہ وہ جرم ہے جو تیرے ہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن تیرے مقدس ہستیوں کے لیے اس کی اجازت ہے، ہماری مقدس ہستی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور سب سے بڑی نکتے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی نے اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا جو آج آپ کر رہے ہیں. اس زمانے میں کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ وہاں پر یہ ماحول تھا. اب یہاں پر ایک اعتراض وہ یہ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ بوڑھے تھے، 50 سال سے اوپر تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نوعمر تھی. حالانکہ
اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں داڑھی میں بعض کہتے ہیں 14 بال، زیادہ سے زیادہ 18 بال سفید ہو چکے تھے۔ میرے داڑھی میں کتنے سفید ہے؟ میں کوئی بوڑھا تو نہیں ہوں نا؟ میرے داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سال کی عمر میں 18 بال سفید تھے، اور اس سے آپ صحابہ کرام کی محبت دیکھیں کہ انہوں نے آپ کے بال بھی گن لیے، اور ایک نے نہیں کئی نے کیے۔ کسی نے کہا 12 بال سفید تھے، کسی نے کہا 14 تھے، زیادہ سے زیادہ کتنے 18 بالوں تک جاتے ہیں۔ تو 18 بال جس کے داڑھی میں سفید ہو جائے وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عمر میں بھی آپ حسن و جمال کے کمال کا مجموعہ تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا، یہ انشاءاللہ میں اگلے اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے 4 سے زائد نکاح جو کیے تو آیا اس میں آپ کو کتنے نکاحوں کی اجازت ملنی چاہیے تھی۔ تو یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بوڑھے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہی نہیں ہے۔ 63 سال کی عمر میں آپ بوڑھے نہیں ہوئے تھے۔ ابھی جب میں تربت گیا ہوا تھا تو وہاں ایک مولانا ہے، بڑے مشہور ہے، مولانا الیاس دلاوری، تربت میں، اور اس نے یہ ذکریوں کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی، اپنے واقعات جو سنائے۔ 80 سال سے اوپر اس کی عمر ہے، اور اس کی 3 بیویاں ہیں اور 41 بچے ہیں۔ 41 بچے۔ میں نے کہا حضرت بہت بڑے عالم ہیں، جو بلوچ ہوں گے وہ ان کو جانتے بھی ہوں گے، مولانا الیاس دلاوری کو۔ تو مولانا الیاس دلاوری سے میں نے کہا حضرت آپ کے ماشاءاللہ، کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی بھی ایک کی گنجائش رکھی ہے۔ تو ان کے بارے میں مجھے بتایا کہ ان کی جو چھوٹی بیوی ہے نا، ابھی وہ 9 عمر لڑکی ہے۔ یہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے تھے، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں نا، اسمارٹ تھے۔ اسی لیے فرمایا ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سرخ جوڑے میں ملبوس بڑے بالوں والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ بوڑھے تھے، یہ اعتراض بھی لغو ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو گود لے لیتے اور اس طرح ان کی پرورش کرتے تو دین کا کام تو وہ تب بھی کر سکتی تھی۔ یہ موضوع ہے 4 سے زائد نکاحوں کا، لیکن یہاں اس کا تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے۔ آپ اس کو گود لے لیتے، نکاح کیوں کر رہے تھے اس عمر میں؟ تو یاد رکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آپ 9 عمر تھی، اور اس عمر میں باہر کے خیالات سے ذہن فارغ ہوتا ہے، اور اس عمر میں جو سیکھا جاتا ہے نا وہ بعد میں پھر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بچپن میں قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، ان کو مضبوط ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری عمر میں جا کے حفظ کر لیتا ہے نا، یہ پھر ویسے نہیں ہوتا۔ ہمارے بچپن میں جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہمارے مولانا ہے، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ امام صاحب ہم آپ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ وہ عبارت بھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ وہی ہے جو پہلے یاد کیا ہے، اب نہیں ہوتا، اب یہ بھی دے کے پرچے پہ لکھ کے لائے ہو۔ تو یہ جو عمر ہوتی ہے نا، اس میں فارغ البالی ہوتی ہے، ذہن فارغ ہوتا ہے، اور انسان جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس عمر کے اندر باتیں پختہ ہوتی ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام اس کو گود لے لیتے تو کیا گود میں لینے سے وہ آپ کی محرم ہو جاتی؟ وہ پھر بھی غیر محرم تھی۔ یا آپ اس کو بیٹی بنا لیتے تو بیٹی بنانے سے کوئی بیٹی بنتی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام اس کو کیسے تعلیمات دے سکتے تھے؟ پھر یہ کہ چلو اگر بیٹی بن بھی جائے
تو شوہر کے بارے میں جو کچھ بیوی جانتی ہے بیٹی نہیں جانتی، شوہر اپنی بیوی کو جو باتیں بتاتے ہیں بیٹی کو نہیں بتا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ان صحابہ میں سے جو مکثرین بالحدیث تھی، اور آپ بھی مکثرہ بالحدیث تھی، آپ سے بہت ساری روایت مروی ہے، اور خاص کر خواتین کے مسائل تو انہی سے مروی ہے۔ یہ وہ راستہ کہ جس کی وجہ سے اس عمر میں تاکہ وہ دین کو قائم رکھ سکے، لے سکے، وہ مفتیہ تھی، صحابہ کرام جا کے ان سے فتوے بھی پوچھا کرتے تھے۔ تو گود لینے سے اگر بچی بن بھی جاتی نا تو بچی کے سامنے اس قسم کی باتیں باپ نہیں بتا سکتا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہے کہ جنہوں نے اس عمر میں شادی کی؟ ہائے 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 ہائے، آپ کی عمر 50 سے اوپر، حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال، یہ کیسے نبی ہے کہ جنہوں نے 9 سال کے بچے سے نکاح کیا؟ تمہیں نبی کا یہ ایک نکاح نظر آتا ہے، نبی کے وہ نکاح نظر نہیں آتے جو سارے بیواؤں سے کیے۔ بھائی عیاشی کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا، 18 20 25 30 سال تک۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو تھی وہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر حضرت عیاشی کا دور تو یہ ہوتا ہے نا۔ اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تمہارے قول کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عیاشی 50 سال کے بعد شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے جو نکاح کیے یا بعد میں جو نکاح کر رہے سارے بیواؤں سے کر رہے ہیں، تو تم ان کو دیکھو تو تمہارا باپ بھی مانے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ ہم پہ اعتراض کرتا ہے نا یہ کیسے نبی ہے؟ ایک حضرت عائشہ کی وجہ سے تم نے اعتراض بنا لیا، یہ باقی جو سارے بیواؤں کے ساتھ کیا ہے، ایک ہی کنواری تھی حضرت عائشہ، باقی تو ساری ایسی ہی تھی۔ ان کو دیکھیں۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم پھر اللہ نے چاہا کل بات کریں گے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا۔ کیوں؟ کہتے اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ حضرت خدیجہ مالدار تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خرچہ وہ چلاتی تھی، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو یہ خرچہ پانی بند کر دے گی۔ اس وجہ سے جب ان کی وفات ہوئی تو اب نبی علیہ السلام کے لیے راستہ کھل گیا۔ او میرے بھائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی زوجہ پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی کہ مجھے حضرت خدیجہ پہ آتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات میں فرمایا کرتے تھے خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی، اور میں کہتی تھی کہ گویا کہ آپ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی بکرا ذبح کر لیتے تھے اور اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بانٹ دیتے تھے، بھیج دیتے تھے۔ اب یہاں پر تو یوں ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے تھی تو ان کی وفات پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کو کیا کہا؟ عام الحزن، غم والا سال۔ اور یہ غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر تک رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے بار بار نبی علیہ السلام میرے سامنے حضرت خدیجہ کی تعریفات کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس بات پر خوش نہیں تھی۔ یہ بڑا اہم اعتراض ہے۔ حضرت عائشہ اس بات پر خوش نہیں تھی، اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ کوئی ایسی دلیل دو کہ حضرت عائشہ اس پر خوش ہو۔ آپ ہمیں ایسی دلیل دو کہ حضرت عائشہ اس رشتے پر خوش ہو۔ دلائل ہے میں دے رہا ہوں، لیکن مثال کے طور پر میں آپ میں سے کسی سے کہتا ہوں کہ تیری بیوی تیرے ساتھ خوش نہیں ہے، میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ بھائی تمہاری بیگم تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مجھ سے پوچھیں گے کیوں امام صاحب؟ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ خوش نہ ہونے کی کوئی دلیل دو، یا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دلیل دو کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خوش ہے؟ دلیل وہ دے گا کہ جو کہے گا خوش نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی بات ہوگی نا۔
جس بات کی وجہ سے وہ کہے کہ خوش نہیں ہے. بھائی جب آپ کی اس سے شادی ہوئی ہے اور 20 سال 25 سال 30 سال وہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خوش ہے نا. لیکن اگر میں کہوں خوش نہیں ہے تو اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ خوش نہیں ہے، تو اب آپ بتائیں نا کیا کون سی بات ایسی ہے کہ جس پر وہ خوش نہیں ہے. یا میں کہوں گا آپ بتاؤ کہ وہ آپ کے ساتھ خوش ہے، اس پر کوئی دلیل دو. بھائی آپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو خوش ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ اتنا کسی اور زوجہ کا ہی نہیں ہے. بلکہ حضرت عائشہ کا نکاح تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، کوئی معمولی نکاح تھوڑی تھا. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ زوجہ مطہرہ ہے کہ جس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ دوڑ لگائی ہے. فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں آگے نکل گئی اور ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے. جب میں آگے نکل گئی تھی اس وقت میں ہلکی پلکی تھی، پھر بعد میں مجھ پر گوشت آ گیا، میں موٹی ہو گئی تو نبی علیہ السلام مجھ سے آگے نکل گئے. جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی پی رہے ہیں، اماں عائشہ اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پی رہی ہے. ہڈی اٹھائی جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ حضرت عائشہ گوشت کھا رہی ہے، وہیں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منہ لگا کر گوشت کھا رہے ہیں بعد میں. اور جہاں نبی علیہ السلام کھا رہے ہیں وہاں سے اماں کھا رہی ہے. کہتے ہیں محبت نہیں تھی، اتنی محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا. جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے ہے؟ فرمایا جب آپ ناراض ہوتی ہے تو آپ جب قسم کھاتی ہے تو آپ کہتے ہیں وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب آپ خوش ہوتے ہیں خوش ہوتی ہے تو آپ پھر وَرَبِّ محمد کہتی ہیں. حضرت عائشہ تڑپ اٹھی، فرمایا یا رسول اللہ احجر الا اسمک، میں صرف نام چھوڑتی ہوں، دل کے محبت میرے اندر ہے، صرف نام رہ جاتا ہے، باقی سب کچھ ہے. کمال کی بات دیکھیں، آخری وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی روح نکل رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا سر کہاں تھا؟ بین حاقنتی و ذاقنتی، میرے ہنسلی اور ٹوڑی کے درمیان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تر ٹہنی ہے جس سے مسواک بنائی جاتا. اماں فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹہنی کی طرف دیکھتے، اشارے کی ہمت نہیں تھی. میں سمجھ گئی آپ مسواک مانگ رہے ہیں. میں نے کہا مسواک دوں؟ آپ نے اشارہ کیا ہاں. حضرت عبد الرحمن میرے پاس ٹہنی لے کے آئے، کہتی ہے میں نے چبایا، اس کا مسواک بنایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسواک لے کے مسواک کیا. آخری وقت اماں فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلق میں اتری ہے وہ میرا لعاب تھا. آخری چیز جو آپ علیہ السلام کے حلق میں گئی ہے وہ میرا لعاب تھا. کہتے محبت نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوش نہیں تھی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ بتائیں کس نے کہا؟ کہتے ہیں ان سے پوچھا نہیں. بھائی پوچھا جاتا ہے نکاح میں، نکاح تو 6 سال کی عمر میں ہوا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا نکاح ہوا ہے؟ پھر جب وہ آئی اور خواتین انہیں دلہن بنا رہی ہے تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں. دنیا گواہ ہے کہ جو محبت نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ میں تھی ایسی محبت کسی اور میں تھی نہیں. پھر کہتے ہیں جی اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہوگی؟ اور اس عمر میں انسان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے، تو 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں فیصلے کی صلاحیت کیسی ہو سکتی ہے؟
تو آپ دیکھیے بچے جب پڑھتے ہیں شروع میں وہ جاتے ہیں الف با ان کو پڑھایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ 5 سال کے بعد ان کی تعلیم بڑھتی جاتی ہے، 8-9 سال بلکہ 8 سال سے لے کر 12 سال تک کا جو عرصہ ہے نا، اس عرصے کے اندر اس میں صلاحیت آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہوں، اور نہ پڑھنے پر مارو جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے۔ کیوں؟ اب ان میں سمجھ آ گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی آج سے 50 سال پہلے آپ چلے جاؤ، اس وقت کے بچوں کا معیار کیا تھا؟ قابلیت، اور آج کے بچوں کی قابلیت کتنی ہے؟ تو جب 50 سال کے بچے 50 سال پہلے کے بچے 50 سال بعد کے بچوں کے مقابلے میں اتنے نالائق تھے، تو جو 1400 سال پہلے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اچھا جی نالائق کیوں تھے؟ کہتے ان کے پاس موبائل نہیں تھا، ان کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، ان کے پاس فیس بک نہیں تھا، ان کے پاس یوٹیوب نہیں تھا، اور اس زمانے کے جو بچے ہوئے بزرگ آج ان کو بھی موبائل استعمال کرنا نہیں آتا۔ تو ہم نے کہا جس چیز کو تم نے قابلیت سمجھے یہ قابلیت نہیں ہے، قابلیت یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان کو موبائل چلانا آتا ہوگا، ان کو فیس بک چلانا آتا ہوگا، سب کچھ، لیکن ماں باپ کی خدمت وہ جو کرتے تھے آج نہیں ہے۔ حیا ان لوگوں میں جو تھی وہ آج کے لوگوں کے اندر نہیں ہے، سمجھداری ان لوگوں میں جو تھی وہ آج کے لوگوں میں نہیں ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لے۔ آج سے 50 نہیں 30 سال پہلے آپ چلے جائیں تو آپ جس چیز کو معیار بنا رہے ہیں وہ معیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس بنیاد پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر بہت کم تھی، اور میں نے وقت تو تھوڑا زیادہ ہو گیا، مگر یہ ہے کہ میں نے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔